اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ اسلام میں شراب کی جو ممانعت ہے اس کا حکم، اور اس کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بے نظیر نمونہ جو تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں حدیث میں جو ذکر آتا ہے یا قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے شراب کی مناہی کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو دوست یا جو بہنیں ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن شریف کے احکامات آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو اپنی بھرپور سپورٹ کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ شراب نوشی کی ممانعت کا حکم اور اس کا بے نظیر اثر۔ جنگ احد اور اس کے بعد کی جنگ کے وقفہ کے درمیان دنیا نے اسلام کے اس اثر کی جو اس کا اپنے پیروں پر تھا ایک بیان مثال دیکھی۔ ہماری مراد امتناع شراب سے ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی حالت کو یوں بیان کرتے ہوئے ہم نے بتلایا تھا کہ اہل عرب عادی شراب خور تھے۔ ہر معزز عرب خاندان میں دن میں 5 دفعہ شراب پی جاتی تھی، اور شراب کے نشہ میں مدہوش ہو جانا ان کے لیے معمولی بات تھی، اور اس میں وہ ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو ایک اچھا کام سمجھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا تو گھر کی مالکہ کا فرض ہوتا کہ وہ شراب کا دور جاری کرتی۔ اس قسم کے لوگوں سے ایسی تباہ کن عادت کو چھڑانا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر ہجرت کے چوتھے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کی جاتی ہے۔ اس حکم کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں نے شراب پینا بالکل ترک کر دی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا الہام نازل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور حکم دیا کہ اس نئے حکم کا اعلان مدینہ کی گلیوں میں کر دو۔ ایک انصاری کے گھر میں جو مدینہ کا مسلمان تھا اس وقت شراب کی مجلس ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ مدعو تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک بڑا مٹکا خالی ہو چکا تھا اور ایک دوسرا مٹکا شروع کیا جانے والا تھا۔ لوگ مدہوش ہو چکے تھے اور بہت سے اور مدہوش ہونے کے قریب تھے۔ اس حالت میں انہوں نے سنا کہ کوئی شخص اعلان کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد شراب پینا منع فرما دیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور بولا، یہ تو شراب کے امتناع کا حکم معلوم ہوتا ہے، ٹھہرو معلوم کر لیں۔ اتنے میں ایک اور شخص اٹھا اور اس نے مٹکے کو جو شراب سے بھرا ہوا تھا اپنی لاٹھی مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا، پہلے حکم کی تعمیل کرو اور پھر دریافت کرو۔ یہ کافی ہے کہ ہم نے ایسا اعلان سن لیا ہے، اور یہ مناسب نہیں کہ ہم شراب پیتے جائیں اور تحقیقات کریں، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ شراب کو گلیوں میں بہہ جانے دیں اور پھر اعلان کے متعلق تحقیقات کریں۔ اس مسلمان کا خیال درست تھا، کیونکہ اگر شراب کا پیا جانا ممنوع قرار دیا جا چکا تھا تو اس کے بعد اگر وہ شراب پینا جاری رکھتے تو ایک جرم کے مرتکب ہوتے، اور اگر شراب پینا ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا تو شراب کا بہا دینا اتنا بڑا نقصان نہ تھا کہ اسے برداشت نہ کیا جا سکتا۔ اس اعلان کے بعد شراب نوشی مسلمانوں سے بالکل دور ہو گئی۔ اس انقلاب عظیم کو برپا کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش اور مجاہدہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسے مسلمان جنہوں نے اس حکم کو سنا اور جو فوری تعمیل اس کی ہوئی اس کو دیکھا، 70-80 سال تک زندہ رہے، مگر ان میں سے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس نے اس حکم کے بعد اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ ایسے شخص کے متعلق ہے جس نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کیا۔ جب ہم اس کا مقابلہ امریکہ کی تحریک امتناع شراب سے کرتے ہیں اور ان کوششوں کو دیکھتے ہیں جو اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے کی گئیں اور یا جو سالہا سال تک یورپ میں کی گئیں، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک صورت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محض ایک اعلان کافی تھا کہ اس تمدنی عیب کو عرب کے لوگوں سے معدوم کر دے، مگر دوسری صورت
میں امتناع شراب کے لیے قوانین بنائے گئے۔ پولیس، فوج اور ٹیکس کے محکموں کے کارکنوں نے مل کر شراب نوشی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے متحدہ طور پر کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے اور انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑا۔ شراب نوشی کی جیت رہی اور شراب نوشی دور نہ کی جا سکی۔ ہمارے اس زمانہ کو ایک ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، مگر جب اس کا مقابلہ ابتدائے اسلام کے زمانہ سے کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ترقی کا زمانہ کون سا ہے، ہمارا یہ زمانہ یا اسلام کا وہ زمانہ جس نے اس قدر بڑا تمدنی انقلاب پیدا کر دیا۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے حکم پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس شراب جیسی لعنت سے دور رہنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی۔